نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کل کے درس میں روزے کے آداب کیا ہے اس کا ذکر آیا تھا۔ آج کے مختصر سے درس میں ان اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا جن کے وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا۔ اس میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے روزے میں کہ راتوں میں، ماہ رمضان کی راتوں میں، کہ میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہو سکتے ہیں، یعنی رات میں، روزے کی حالت میں نہیں۔ اب اگر کوئی شخص بے قابو ہو کر اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک بوڑھے صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا میں برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ ہے تمہارے اوپر۔ کس چیز کا؟ ایک غلام آزاد کرو۔ کہا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو کہا 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھو، یعنی 59 روزہ یا 60 روزہ، اور لگاتار، بیچ میں ایک روزے کی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، ایک روزہ ناگا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 50 روزہ رکھا، ایک چھوڑ کے پھر 51واں رکھتا چاہتا ہے تو نہیں، پھر ایک سے شروع کرنا پڑے گا۔ بیچ میں بلا چھوڑے ہوئے 2 مہینے کا لگاتار آپ نے فرمایا روزہ رکھو۔ کہا نہیں رکھ سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ ایک شخص کھجور کا ایک تھیلا لے کے آیا اور رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے ہلاک ہونے والا؟ کہا اللہ کے نبی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ اس کو مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جو مجھ سے بڑا مسکین ہو اس کو دوں؟ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک، بیچ میں اللہ کی قسم مجھ سے بڑا کوئی مسکین غریب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے، کہا لے جاؤ تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ خیر اس حدیث کو سامنے رکھ کر محدثین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں مل لیتا ہے اپنی بیوی سے تو اس کے اوپر کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، نہیں تو 2 مہینہ بلا بیچ میں ایک روزہ چھوڑے ہوئے لگاتار روزہ رکھے، نہیں تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے اور پھر ایک روزے کی قضا کرے، ایک ہی یہ۔ اور دوسرے کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے لیے بھی کفارہ ہے؟ یہی نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا عذر، اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، پورا زمانہ روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے برابر اجر اس کو نہیں مل سکتا۔ ایک روزے کی قضا کرے اور پھر وہ سچے دل سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ غلطی ہو گئی، اب غلطی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، یا وہ چیز استعمال کرے جو کھانے پینے کے
میں شامل ہے۔ وہ کیا چیزیں ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص انجیکشن لے لیا، اب علماء کہتے ہیں بلا طاقت کا اگر انجیکشن لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ نہیں جائے، لیکن اگر انجیکشن لینے سے طاقت پیدا ہوتی ہے جیسے کھانے پینے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آج کل ویکسین وغیرہ ہے، اس سے بھی طاقت تو آتی ہے، کچھ نہ کچھ جسم کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو گویا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا انجیکشن جس سے کچھ جسم کے اندر قوت توانائی معلوم ہو، ویسا انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ویکسین وغیرہ، اور اسی طریقے سے اب پانی وغیرہ ہے، آیا ناک میں کوئی دوا ڈالے تو روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ سرما لگانے سے نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو بتائیے کیسا میں کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طریقے سے ہاتھوں میں کھلال کرو، کلی کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ناک میں پانی چڑھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا الا الصائم، مگر روزے دار نہیں چڑھا سکتا۔ جیسے ہو سکتا ہے ہم پانی چڑھائیں لیکن وہ پانی نس کے ذریعے سے پیٹ میں آ جائے اور رگ تر ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ناک میں پانی چڑھائے اچھے وضو کے لیے، لیکن الا الصائم، روزے دار نہ چڑھائے، کیونکہ ڈر اور خوف ہے کہ کہیں ناک کے نلی سے ایک آدھ قطرہ پانی پیٹ تک پہنچ جائے اور رگ تر ہو جائے۔ تو اتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ نے سختی سے منع کیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کے کسی حصے سے کوئی چیز پیٹ تک پہنچائی جائے جس کی وجہ سے تازگی محسوس ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے حجامہ وغیرہ کرانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حاجم، حجامہ کرنے والا اور حجامہ کروانے والا، ان دونوں کے روزے ٹوٹ جائیں گے اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص حجامہ کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی کسی کو قے ہو جائے، اگر کسی شخص کو غیر ارادی طور پر قے ہو گئی بلا ارادہ کے، کتنا بھی ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ پیٹ بھر گیا ہے یا کہ متلی ہو رہی ہے، اب انگلی ڈال کے ہم قے کر دیں گے طبیعت سدھر جائے گی، تو اگر جان بوجھ کر ارادے کے طور پر کوئی شخص الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرنا پڑے گا۔ خود بخود ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص شہوت، چلو بیوی سے نہیں ملا لیکن ہمکنار ہوا، کوئی ایسی سوچنے لگا، ایسا گانا دیکھنے لگا، یا ہاتھ کے ذریعے سے، آج کل بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں، منی کا اخراج کر دیتا ہے، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر کفارہ لازم آ جائے گا، بعد میں وہ قضا کرے گا اس روزے کے اور توبہ استغفار کرے گا۔ اسی طریقے سے عورتوں کا مسئلہ ہے، اگر حیض نفاس آ جائے، کبھی بھی آ جائے روزے میں، آج کل 6:30 بجے وقت ہو رہا ہے افطار کا، اب اگر عورت روزہ ہے لیکن 6:28 29 پر بھی اگر حیض آ گیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس عورت کو چاہیے بعد میں اس کی قضا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کے زمانے میں حیض سے ہم روزہ توڑ دیتے تھے تو آپ فرماتے تھے حائضہ عورتیں نماز کی قضا نہ کریں لیکن جو روزہ چھوٹ گیا ہے بعد میں اس کی قضا کرے۔
اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، اگر کوئی شخص اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ساری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گے، سارے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے، اس کا روزہ بھی برباد ہو جائے گا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم، اللہ نے فرمایا کافر جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، کیوں؟ وہ جیسے ایمان لانا اللہ و رسول پر وہ ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ان کے وجہ سے روزے ٹوٹ جاتے۔ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے، انجانے میں کیا ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول سے پیٹ بھر کے بھی کھا لیا، اس کا روزہ ٹوٹے۔ پیٹ بھر کے کھا لیا، کھانے کے بعد یاد آئے روزہ ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا پورا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کھلایا وہ کھا لیا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص چاہے جان کر چاہے غلطی سے، جیسے ابر وغیرہ ہے، گھڑی نہیں دیکھا، افطار کرنا ہے، افطار کے ارادے سے کھا لیا پی لیا، بعد میں دیکھا ابھی سورج اوپر ہے، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ یہ چند مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ